بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہباز بٹ اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں، اٹامک انرجی میں جاب بھی کرتے رہے، کم عمری میں ریٹائرمنٹ لے لی اور آج کل مذہبی اسکالر ہیں۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، میری مراد انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بٹ صاحب آپ کو ہماری اکیڈمی میں ویلکم ہے، اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ ایک واقعہ فرانس میں ہوتا ہے یا نیدرلینڈ میں ہوتا ہے یا جرمنی میں، بیلجیم میں، اس کا خمیازہ پاکستانی عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ جی ٹی روڈ بلاک ہو جاتی ہے، تمام اہم شاہراہیں بلاک ہو جاتی ہیں، ایمبولینسز مریض خوار ہوتے ہیں، مسافر، کہیں شادیاں رک جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ ان کی جہالت کی وجہ سے۔ دیکھیں اس کے خلاف تو ہمارے جیسے لوگ ہی بولتے ہیں، یا چند آپ جیسے صحافی بول لیں گے یا کوئی لبرلس کا طبقہ بولے گا، تو پھر مطالبہ کیا جاتا ہے کہ سفارتی تعلقات منقطع نہیں۔ تو ہمیں تو یہ پتا ہے کہ یہ ان سفارتکاروں سے جا کے ملتے بھی ہیں، اور مجھے بتائیں ان تنظیموں نے آج تک فرانس سے آنے والا چندہ ٹھکرایا کبھی؟ اچھا، پھر فرانس میں اور یورپ میں جو بیٹھ کے ان کے چیلے پوسٹیں لگاتے ہیں، کیا انہوں نے فرانس چھوڑ دیا؟ ہمیں کہتے ہیں فرانس کی پروڈکٹس کا بائی کاٹ کریں، اور خود فرانس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں پروڈکٹس کا بائی کاٹ کریں۔ یہ بالکل جہالت کے اوپر مبنی ان کا معاملہ ہے، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دین کی تعلیمات کے ساتھ، اور گورنمنٹ کا کام ہے، عدالتوں کا کام ہے، اداروں کا کام ہے کہ آنی ہاتھوں سے ان لوگوں کے ساتھ نپٹا جائے اور پاکستان کو ان کے چنگل سے نکالا جائے۔ آج تک کسی عاشق رسول نے گستاخانہ فلمز اور کارٹون کے اوپر اپنے موٹر بائک کے اوپر تو لبیک یا رسول اللہ پڑھ کے تو تیلی پھینک کے آگ نہیں لگائی، لوگوں کی موٹر بائک جلاتے ہیں، لوگوں کے بینک میں رکھا ہوا پیسہ لوٹتے ہیں۔ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا کیا اس نیشن کو سوائے تباہی کے؟ اور دیکھیں وہاں یہ پہنچ نہیں سکتے، گستاخی وہاں ہوتی ہے، فکر مسلمانوں کو لگ جاتی ہے۔ جو مسلمان نبی الاسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے ان کو اپنی جان کی فکر پڑ جاتی ہے۔ تو یہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، یہ اپنی موت نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستانیوں کی موت قبول ہے۔ فرانس تو پہنچ نہیں سکتے، اور ان سارے لوگوں کو آج کہنا آپ کا فرانس کا ویزا لگ جائے گا تو سارے پہنچ جائیں گے۔ بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ وہی نا ایک لطیفہ شیئر ہوا تھا کسی فیس بک کی پوسٹ پہ، مجھے کسی نے بھیجا ای میل میں، کہ جو مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہوئے جو بوڑھے لوگ ہیں وہ بدوائیں کر رہے ہوتے ہیں امریکہ اور یورپ کے لیے، اور جو دوسری صف میں کھڑے ہوئے بچے جو ہیں وہ ویزوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، مسجد کے اندر کتنے علماء کرام ہیں ہمارے جن کے بچے امریکہ میں، یو ایس میں اور یو کے میں اور دیگر یہ منافقین ہیں جی، یہ منافقین ہیں، ان کے دو چہرے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، رمضان نشریات میں جو بڑے بڑے علماء بیٹھتے ہیں نا، ان کی بھی ریئل ٹائم ہمیں سٹوریاں پتہ ہے کہ یہ لوگ ہمیں تو کہتے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ اس وقت تک خطاب شروع نہیں کرتے جب تک چیک ان کے ہاتھ میں نہ پکڑایا جائے۔ اور رمضان نشریات میں باقاعدہ انہوں نے مینیو لکھوایا ہوتا ہے کہ آج ہم نے جو ہے وہ KFC کھانا ہے، آج ہم نے جو ہے باربیکیو کھانا ہے، اس کے بغیر یہ سٹارٹ نہیں ہوتے۔ اور آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، ان پہ تو فاقے ہوتے تھے۔ یہ سارے ان کے دو رخ ہیں، اپنے لیے معاملات اور ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں، آج تک کوئی غازی کسی مولوی کا بیٹا بھی نکلا ہے؟ لوگوں کے بچے مروا رہے ہیں نا، یہ جتنے غازی یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں اپنے، یہ سب کے سب لوگوں کے بچے ہیں، ان کے اپنے بچے کبھی بھی اس کام میں انوالو نہیں ہوتے۔ ہمارے پولیٹیشنز کا بھی یہی حال ہے اور ہمارے مذہبی پیشواؤں کا بھی یہ حال ہے۔ تو میرا خیال ہے اب پبلک کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ لوگ منافقین ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، قیامت والے دن ہر غادر اور خائن کے لیے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ایک جھنڈا گاڑے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں شخص ہے جو منافق تھا، جھوٹا تھا، عوام میں کچھ اور تھا، خواص میں کچھ اور تھا، اس کے لیے جھنڈا بلند کرو۔ اس کے نیچے اسے کھڑا کیا جائے گا تاکہ پبلک پہچان لے۔ ان سارے مولویوں کے جتنے آپ کو بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے جھنڈے آپ کو لگے ہوئے نظر آئیں گے۔ اے جھنڈے چڑھن گے نہ دے، پنجابی کہتے ہیں جھنڈا چڑھنا، وہ کیامل داڑے چڑھنے نہ دے جھنڈے۔ ویکھو تسی کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اسرائیل سے اگر تجارتی رابطے ہمارے شروع ہو جائیں، اس میں کوئی حرج ہے؟ یا ان سے ذرا پوچھیں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے آخری وقت تک یہودیوں سے لین دین کا معاملہ کیا ہے۔ بلکہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ کی زرہ گروی رکھی تھی ایک یہودی کے پاس۔ تو نبی الاسلام نے تو کاروباری معاملات میں تو کوئی ایسی چیز نہیں لگائی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو ان کو کیا تکلیف ہے کرنے میں؟ یہاں تو ہماری نوکری اور ہماری اکانومی جڑی ہوئی ہے نا، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو دنیا میں ایسے ہی لیڈ کر رہے ہیں۔ ساری لیٹسٹ ٹیکنالوجی، سب زیادہ نوبیل پرائز یہ لوگ ون کرتے ہیں، انسانیت کے لیے خدمت کر رہے ہیں۔
ہمارا جو ان سے اختلاف ہے وہ فلسطین کے مسئلے پہ ہے، وہ اپنی جگہ رہے گا. باقی سارے جو معاملات ہیں اس میں جہاں پہ پاکستان کا فائدہ ہے تو پاکستان کو، مسلمانوں کو اپنا فائدہ دیکھنا چاہیے. انڈائریکٹلی تو اب سب کچھ کر رہے ہیں. دنیا میں جتنی بڑی بڑی کمپنی ہے ان کے پیچھے سارے یہودی ہیں. کیا ہم نے موبائل کمپنی یہاں سے ختم کر دی ہیں؟ کیا ہم نے یہ کولڈ ڈرنکس ہے یہ کمپنیاں ختم کر دی ہیں؟ تو انڈائریکٹلی تو ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے. جہاں ڈائریکٹ نام آتا ہے وہاں ہماری کو رگ پھڑکنی شروع ہو جاتی ہے. راہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ، اس معاملے میں بھی میں سمجھتا ہوں ہمیں جذبات کی بجائے عقل سے کام لینا چاہیے کہ ایک وہ حقیقت ہے جو ہو چکی ہوئی ہے، آپ نہ تسلیم کریں تو اس سے اسرائیل ختم تو نہیں ہو جائے گا. مشروبات ہم ان کے استعمال کریں، سب کچھ کر رہے ہیں. اچھا، بنگلہ دیش کو تسلیم کرنا یہ پاکستان کی چند، میں سمجھوں نا کہ حکمرانوں کی جو عقل مندی ہے ان میں سے ایک عقل مندی یہ تھی کہ بنگلہ دیش کو ہم نے تسلیم کیا تھا. بھئی بن گیا ملک، ہم اب اس کا روتے رہے کہ وہ مشرقی پاکستان تھا. کیوں؟ اس وقت تو ہم کہتے تھے شکر ہے جان چھوٹی. ٹھیک ہے، آج ہم کہہ رہے ہیں کہ یار میں تو آج بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ چلو وہ تو سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، میرے مسلمان بھائی ہیں، مجھے تو ان کی ترقی سے خوشی ہوتی ہے. تو اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاملات کو دیکھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھ کے چلنا ہے. باقی ہمارے جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، انڈیا سے بھی تجارت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اختلافات اپنی جگہ، دنیا اسی طریقے سے کو ایگزسٹ کرتی ہے. اس طرح نہیں آپ دنیا میں آج رہ سکتے، اور نہ یہ کوئی قرآن و سنت کی تعلیمات ہے کہ آپ نے ان معاملات کو لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت ہمارے بڑوں نے، چونکہ وہ ایک محمد علی جناح رحمہ اللہ نے اس وقت یہ کہا کہ ہم انہیں تسلیم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ان کا اپنا وزڈم تھا، وقت کے ساتھ ساتھ معاملات سمجھ آتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو اس وقت کارل مارکس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور سوشلزم اور کمیونزم کو وہ آئیڈیلائز کر رہے تھے، اور جو ادارے ہیں وہ گورنمنٹ کی تحویل میں لیے جا رہے تھے. لیکن انہی کی بیٹی وزیر اعظم جب بنی ہے بے نظیر بھٹو، انہوں نے بالکل اس کے الٹ کام کیا ہے کہ وہ ادارے پرائیویٹائز کر دیے. کیونکہ آج دنیا نے سیکھ لیا ہے کہ اداروں کو پرائیویٹائز کرنے سے ترقی ہوتی ہے. گورنمنٹ کے انڈر لیں گے تو وہ جو سسٹم تھا سارا کولیپس کر چکا ہوا ہے. ہمارے سامنے رشیا کی مثال ہے. تو دیکھیں، باپ بیٹی ہے، عقیدت ہے، سب کچھ ہے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ باپ غلط تھا اور بیٹی نے 180 ڈگری ڈیسیژن کیا. ہمیں بھی سیکھ جانا چاہیے کہ اگر ہمارے کہیں بزرگوں سے اس حالات میں کوئی چیز ڈیسیژن ایسا ہوا تھا تو آج ہم اس معاملے کو دیکھیں. اور میں تو کہتا ہوں مسلمان نیگوشیٹ ان کے ساتھ کریں کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے تجارت شروع کرتے ہیں، اس کے بس آپ فلسطینیوں کو ایک آزاد ریاست دیں، انہیں اتنا پھیلنے نہ دیں. اور میں آپ کو یہ بانگے دول یہ بات کر رہا ہوں، ہمارے استاد تو ہم سے پہلے کر چکے ہیں، غامدی صاحب، اور میں سیکنڈ کروں گا. اگر مسلمان ممالک نے 40-50 سال پہلے اسرائیل کو اس حوالے سے تسلیم کر لیا ہوتا نا تو آج اسرائیل اتنا پھیلتا نا، وہ کسی کے کہنے میں ہوتا. اب وہ ہمارے کہنے میں تو کوئی نہیں ہے، اس کی بدماشی دن ب دن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کو لگام ڈالنے کے لیے سارے معاملات کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے کوئی ٹائم فریم طے کر لیں، کوئی شرائط رکھ لیں، وہ بھی تیار ہیں. تو میرا کوئی خیال نہیں کہ اس کو کوئی ایک اس طرح بنانے. اور یہاں پہ جتنے لوگ بات کر رہے ہیں نا اسرائیل کے خلاف، نعرے وہ لگا رہے ہیں جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی. اور ہمارے پولیٹیشینز بھی، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی، اور ہمارے صحافی حضرات بھی خام خواہ آئے دن اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں اور انٹلیکچوئل بحث نہیں کرتے ہیں، جذباتی بحث. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے، بھئی آپ کے بزرگوں نے تو بہت کچھ کیا. ابھی تو ہم یہ بتائیں کہ آپ جن بزرگوں کو کریڈٹ دے رہے ہیں ان کا بھی اتنا بڑا کریڈٹ نہیں کی چیزوں میں. مجھے بتائیں، آپ یورپ سے آئے ہیں، 1947 میں ہمیں آزادی ملی ہے. آج بھی ریلوے ٹریک وہی ہے جو گورے نے ان 90 سال میں اس نے کام کیا ہے، جبکہ اس نے سارے انٹرنل جو جنگیں بھی لڑی، سب کچھ. بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، یہ تو آپ کو اتنا بڑا سب کانٹیننٹ ہے. دنیا کے کئی ممالک جو گریٹ بریٹن کے انڈر تھے سب میں انہوں نے ریلوے لائن کی پٹریاں بچھا دی، آج تک وہی چل رہی ہیں. چلے باقیوں سے اپڈیٹ کر لی، ہم تو ٹریک بھی نیا نہیں بچھا، اسے ڈبل نہیں کر سکے. یہ ہماری حالت ہے. اور میرے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر 47 میں پاکستان نہ بنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو میں نے کہا ایک چیز تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آج ہم بلٹ ٹرین میں پھر رہے ہوتے ہیں اگر پاکستان نہ بنا ہوتا. ٹھیک ہے، پازیٹیو اس کی چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ میں دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ یار ہم نے، ہمارے بزرگوں نے جو کچھ کیا تھا اس کے بعد اس کو لیگیسی کو آگے کو لے کے چلتا بھی نا. ہم نے آزادی تو لے لی تھی اس وقت، لیکن جو ہم چاہ رہے تھے وہ کچھ نہیں ہو سکا. اچھا یہ بتائیے گا، پیری مریدی، دم درود، چلے دم درود تو ہے، تعویذ گنڈے، یہ کس حد تک اسلام میں جائز ہے؟ اور دوسرا، یہ ایک پیر صاحب نے جو کام کیا ہے رانی پور میں، ایک 10 سالہ معصوم ننھی پری کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کی ہے، پھر مرڈر بھی کر دیا ہے، اور ہمارے جو ادارے ہیں اس کو بچانے کی کوششوں میں شروع میں تو بچایا ہے. ہمارے اداروں میں آپ دیکھیں سب سے بڑے جو مسیح ہیں ڈاکٹرز، وہ جعلی رپورٹیں بنا کے دے رہے ہیں. پھر پولیس جس کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہونا چاہیے وہ اس کیس کو آگے پروسیڈ نہیں کر رہی. آج بھی اگر صحافی لوگ نہ ہوتے، سوشل میڈیا نہ ہوتا،
اور یہ معاملہ ٹیک اپ نہ کیا جاتا تو بڑوں کو ابھی بھی ہوش نہیں آنی تھی. اب بڑے پولیس آفیسرز انوالو ہوئے ہیں, اس کا وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ گئی ہے, اس میں وہ ساری چیزیں ثابت ہو گئی ہیں جو پہلے ثابت نہیں ہوئی بھی تھیں. وہ کہتے تھے بیماری سے مری ہے. رہا یہ پیر فقیر جاگیردار, یہ پورے کا پورا سسٹم یہ غریب لوگوں کی غربت اور جہالت کی وجہ سے چل رہا ہے. تو وہ بیچارے تو نسل در نسل ان کے غلام ہیں, وہ تو نہیں کچھ کر سکتے. لیکن پاکستان آزاد ہونے کے بعد کم از کم اداروں کو تو چاہیے جن کے پاس یہ سب کچھ کنٹرول ہے کہ ان کے چنگل سے وہ ان کو نکالے. اس طرح کے چند کیسز کو یہ ایگزامپل بنائے, آپ دیکھیں کہ باقی لوگوں کے لیے ویسے ہی ڈیٹرنس ہو جائے گی. اب اس پیر کو اگر سزا ہو, سزا کیا, وہ پیر کے ماننے والے کچے کے ڈاکو ویڈیوز میں آ کے دھمکیاں دے رہے ہیں صحافیوں کو, اداروں کو. تو وہ صحیح دھمکیاں دے رہے ہیں, وہ آزاد پھر رہے ہیں, وہ اس کے مرید ہیں, تو وہ اپنے پیر کو یوں اس طریقے سے سزا ہونے دیں گے؟ تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کو, اداروں کو چاہیے کہ اس کو ایگزامپل بنائے اور ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ یہ جو 10 سالہ فاطمہ تھی یہ آپ کی بیٹی ہے, تو انسان کہاں اٹھتا ہے. یہ خبریں مطلب مجھ سے تو سونی مل جاتی. یقین کریں پچھلے ہفتے بھی تھا, مجھے لوگوں نے کہا میں ایسے ایڈریس کروں, میں یعنی میرا ایک دل دکھتا تھا کہ میں اس کو ٹاپک بھی بناؤں, اتنی تکلیف میں تھا. لیکن آج میں نے اس کو سیشن میں اسی لیے ڈسکس کیا تھا کہ کم از کم چلے ہماری آواز ان بڑوں تک پہنچے اور وہ ہوش کے ناخن لے کہ صدیوں سے یہ اشرافیہ ہماری دنیا بھی خراب کر رہا ہے, ہماری عزت بھی خراب کر رہا ہے, ہماری آخرت بھی خراب کر رہا ہے. عوام کو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے چند کیسز جو ہیں وہ جب منظر عام پہ آئیں گے, یہ کیسز پہلے سے ہو رہے تھے, اب لوگوں میں تھوڑی جرت آئی ہے اور ویڈیو کیمرے کی وجہ سے, ادروائز صدیوں سے ایسا معاملہ چل رہا تھا. اور میں نے تو 2 ہفتے پہلے گورنمنٹ کو سجیشن دی ہے, جس طرح یورپ نے مولویوں سے جان چھڑائی, ایک ویٹیکن سٹی بنا کے ایک مولوی سٹی بنائے اور ان مولویوں سے ہماری جان چھڑائے. جب تک پاکستان میں یہ معاملہ نہیں ہوتا, میں نے 3 سولوشنز دیے تھے. ایک تو مولوی سٹی بنے, ان سے ہماری جان چھڑائے, جو شریف لوگ ہیں وہ یہیں رہیں, لیکن جو اس طرح کے لوگ ہیں نا, ان کے لیے علیحدہ سے ایک شہر بنائے, ان کو یہاں سے نکالیں تاکہ یہ لوگوں کے بچوں کو خراب نہ کریں. دوسرا, فوری انصاف والا معاملہ آپ کریں, کیونکہ اگر آپ فوری انصاف نہیں کرتے اور معاملات کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں, پھر مجرم کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں نے چھوٹ جانا ہے, تو وہ پھر دندراتا پھرتا ہے. اب یہ ہم تو اپنے بڑوں کو صرف بتا ہی سکتے ہیں نا کہ یہ سارے معاملات کریں آپ. لیکن کیسے فوری انصاف ملے گا؟ آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اور ہمارے جوڈیشری کا نظام آپ کو پتہ ہی ہے, ہمارے ججز صاحبان, ہمارے احساس اداروں کے افسران, ہمارے پولیٹیشین خود ان پیروں کے جو ہے مرید ہیں. جی اسی طریقے سے ہے, لیکن ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اسے ایجوکیٹ کریں. ایک دن میں تو تبدیلی نہیں آئے گی, ظاہر صدیوں سے ایسا معاملہ تھا, لیکن میں آپ کو بتاؤں اب کافی تبدیلی آ رہی ہے. FATF میں اس کو حافظہ اللہ کہتا ہوں. یہ FATF نہ ہوتی تو آج بھی نہ ہمارے اداروں میں کسی کو ہوش آنی تھی, نہ ہمارے بڑوں میں. یہ انہوں نے ہمیں گن پوائنٹ پہ انسان کا بچہ بنایا ہے. میں تو 2013 سے جب FATF نہیں تھا, میں اس وقت بھی کہتا تھا یہ مولویوں سے جان چھڑاؤ, تم نے ان کو اپنا ایسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے جہادی تنظیموں کے نام پہ, سب سے پہلے انہوں نے تمہارا گلا کاٹنا ہے. آج دیکھیں ہی چیخ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی دیکھیں مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. بھئی یہ وہی مسلمان ہے جن کو تم نے پالا تھا, تو اس گندی فصل کو اب کاٹنا بھی تمہیں ہوگا. اگرچہ ہمیں تکلیف ہے, ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں, ہمارے پولیس کے لوگ شہید ہوتے ہیں, اور سب سے بڑھ کے عوام شہید ہوتی ہے, اور ہمیں اس چیز کا بھی دکھ ہے کہ عوام کا کوئی قصور نہیں تھا اس معاملے میں, بڑوں کا قصور تھا, لیکن لاشیں سب زیادہ عوام کو اٹھانی پڑ رہی ہیں. تو اب اس کی صفائی کے لیے بھی ڈکیز چاہیے. جتنی بڑی بربادی ہم نے کی ہوئی ہے ضیاء الحق کے دور سے لے کے ابھی تک, چلے شکر ہے اب بھی تھوڑا بہت خیال ہے. ضرب عزم اور رد الفساد ہوا, تو میں نے وہ جو 3 چیزیں رکھی تھی نا, مولوی سٹی, فوری انصاف, اور تیسرا میں نے رکھا تھا رد النفاق آپریشن ایک لانچ کیا جائے. یہ منافق ہے جو ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں, صرف ان کے کلمے کا احترام ہے, اندر سے یہ شیطان کے ایجنٹ ہے کہ جو اس ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں, جو ہماری نسلوں کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرنا چاہتے ہیں. اس میں مذہبی طبقہ بھی شامل ہے, اس میں جوڈیشری کے لوگ بھی شامل ہیں, اس میں اداروں کے لوگ بھی شامل ہیں, اور پولیٹیشینز بھی شامل, اور بیوروکریسی بھی شامل ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک پیر صاحب ہمارے بڑے مشہور معروف ہیں, لوگ ان کے فالورز بھی ہیں, تو وہ پھونک کے ذریعے UK بیٹھے ہوئے, USA بیٹھے ہوئے لوگوں کا علاج کرتے ہیں. کیسے پاسبل ہے؟ کوئی پاسبل نہیں ہے, ساری جعلی ہیں. یہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ نے جس طرح ایلیوژن والی ویڈیوز بنائی ہوئی ہے نا, یہ آپ کو بلیڈ جو نکلتے نظر آ رہے ہیں نا, یہ اس طریقے سے. تو اگر یہ پیر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, تو ہم انہیں ان کو بلیڈ جو ہے نا ان کے میدے کے اندر داخل کرتے ہیں, یہ اپنے بلیڈ نکال کے بتائیں.
دوسروں کو تو چھوڑ دیں. تو ان کی یا اس طرح کے جتنے فراڈی ہیں ان کی ہمیں بالکل حقیقت پتہ ہے کیا ہے, اور وقتاً فوقتاً صحافیوں میں سے بعض لوگوں نے انہیں ایکسپوز بھی کیا ہے, یہ بالکل فراڈ لے کے چل رہے ہیں. اور میں نے تو ان سارے بزرگوں کو کہا کہ یہ جو تم لوگ پھونکے مارتے ہو, ایک پھونک ذرا پاکستان کے لیے مار کے ہماری بجلی پوری کر دو, ہمارا IMF کا قرضہ اتار دو. خود تم چندے مانگ کے چل رہے ہو اور کہتے ہو کہ ہم غریبوں کو پال رہے ہیں, غریبوں کا استحصال کر رہے ہیں. یہ مزارات میں بھی جتنا سسٹم ہے چندے کے اوپر چل رہا ہے. آج آپ چندے بند کریں, ان مزارات کے اوپر آپ کو کتے پھرتے ہوئے نظر آئیں گے, صفائی کرنے والا بھی کوئی نظر نہیں آئے گا. یہاں لوگ کیوں جاتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور لوگوں کو روٹی 2 وقت کی مل جاتی ہے, جو ہمارا مسئلہ ہے. ہمارے 2 ہی مسئلے ہیں جی پاکستان کے بڑے, ایک جہالت, دوسری غربت. اور غربت بھی اس جہالت کا ہی بچہ ہے. یہ جہالت آپ دور کر دیں, لوگ پڑھ لکھ جائیں, غربت بھی دور ہوگی, لوگ فن سیکھ جائیں گے پیسے کمانے کا. دنیا میں ظاہر ہے 10 دفعہ دروشی پڑھ کے اور 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ کے تو پیٹ نہیں بھرنے کا. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے, تو یہ سارے کے سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے اگر جہالت اور غربت دور ہو جائے. اور بڑوں کے لیے یہ کہ میں ہر دفعہ 14 اگست میں پیغام دیتا ہوں کہ ہمارے بڑے اپنا کام کریں. جوڈیشری کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ پولیٹیشنز میں لچ تلے, اور اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے کہ جوڈیشری کو مینج کرے اور پولیٹیشنز کو اپنے مقاصد کے لیے یوز کرے. اور نہ پولیٹیشنز کا کام ہے کہ اب وہ لوگوں کو نواز کے تو اپنے ذاتی معاملات کو لے کے چلیں. تو بجائے ایک دوسرے کے کام میں لچ تلنے کے اپنے اپنے کام کریں, ایمانداری کے ساتھ کریں. جہالت اور غربت کیسے دور ہوگی؟ آپ بتائیں کہ پیٹرول کہاں پہ چلا گیا, بجلی کی قیمتیں کہاں پہ چلی گئی ہیں, پھر بلوچستان لے لیں, جنوبی پنجاب لے لیں, سندھ لے لیں, وہاں پہ تعلیمی نظام ایسا ہے, یہاں کوئی اسکول بنائے گئے ہیں, بنیادی تعلیم نہیں بچے حاصل کر سکتے, تو پھر جہالت غربت کیسے دور ہوگی؟ ویسے میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں, اس ٹائم پاکستان میں بلوچستان اور خصوصاً کوئٹہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اگر آپ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد دیکھیں تو باقی شہروں سے زیادہ ہے. آپ ابھی بھی جتنے نوجوانوں کے آپ انٹرویوز کریں نا, بلوچستان سے آپ کو ماسٹر ڈگری ہولڈر سے کم نہیں نظر آئے گا. یہ میں نے 2-3 سال میں آبزرو کیا ہے, کیونکہ وہ وہاں پہ لوگ پڑھتے ہیں. لیکن اس سے بہت زیادہ تعداد ہے جن کو اپنا نام بھی نہیں لکھنا. یہی بات. اچھا, یہ کیسے دور ہوگی؟ پیسے سے میرے بھائی. پیسہ مومن کا ہتھیار ہے. دنیا میں تبدیلی آئے گی تو مال سے آئے گی. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے یہ میں جذباتی جملے بول رہا ہوں تو یہ بالکل غلط ہے. مجھے بتائیں, نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک جب لڑنی تھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جنت کی بشارت ملی ہے وہ زیادہ دفعہ دروشی پڑھنے کی وجہ سے ملی ہے یا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے ملی ہے؟ 3 دفعہ بشارت ملی جنت کی. ایک دفعہ کنواں اللہ کی راہ میں دیا, وہ بھی پیسہ تھا تو کیا. دوسری دفعہ مسجد نبوی کی توسیع. تیسری دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر 700 اونٹ ساز و سامان کے لدے ہوئے اور سونے کی اشرفیاں دی, اور نبی اسلام ان اشرفیوں کو یوں الٹ پلٹ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عثمان جنتی ہے, آج کے بعد جو مرضی کرے. مال کے بغیر آپ کچھ کر نہیں سکتے. یہ افغانستان حکومت سنبھالی نا, ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی مال کے بغیر تو نہیں چلنا. مطلب یہ تو سارے جذباتی باتیں ہیں نا, کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, وہ بھی جھوٹ ہی لکھا ہوا ہے. اس طرح نہیں ہوتا. ایمانیات اپنی جگہ, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. کسی وظیفے میں لکھا ہوا ہے کہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھیں, اس کے بعد آپ کو پانی پینے کی ضرورت نہیں پوری زندگی. نہیں, پانی سے پیاس بجھے گی. دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. تو مسئلہ ہمارے پاس ہے بھائی جی مال کی کمی. مال جب تک پورا نہیں ہوگا, علم, صحت, سیکیورٹی, یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہو جائیں گی جب تک آپ کے پاس مال نہیں آئے گا. مال کیسے آئے گا؟ مال آئے گا بھائی وہی جنس یورپ اور امریکہ کی آپ مثالیں دیتے ہیں تو وہاں تو لوگ اپنی کمائی کا 40% ٹیکس دیتے ہیں. یہاں میں جیلم شہر سے آپ کو اتنا ٹیکس اکٹھا کر کے دے سکتا ہوں کہ پنجاب کا بجٹ پورا ہو جائے. آپ کو نہیں پتا یہاں پہ لوگ ایک دن کی نہیں 1-1 گھنٹے کی ملینز کی خریداری کر رہے ہیں جو بیچ رہے ہیں اپنی چیزیں دکانوں سے, اور ٹیکس 1 روپیہ نہیں دیتے. یہاں کے جیلم کے ڈاکٹرز, یعنی جیلم میں جو ڈاکٹر آتا ہے اس کی قبر ہی یہاں بنتی ہے. میں نے نہیں کوئی ڈاکٹر یہاں سے واپس جاتے ہوئے دیکھا. آپ دیکھیں 1-1 دن میں کتنے مریضوں کو دیکھتے ہیں اور سادہ پرچیوں کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں دیتا. ٹیکس کون دے رہے؟ گورا. جائیں KFC میں, ان کی جتنی بھی ہے 1-1 چیز کا ریکارڈ نکل رہا ہے, وہ آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں. لیکن آپ کا پاکستانی مسلمان لمبی لمبی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, ٹیکس کوئی نہیں دے رہا. جب تک ٹیکس نہیں دیں گے یہ ملک کا نظام نہیں چلنا. آپ یوں ہی قرضے اٹھاتے رہیں گے. ایک دن آئے گا کہ آپ ایک چیز کو گروی رکھیں گے, پھر دوسری چیز کو جو رکھتے جا رہے ہیں. ہم ابھی بھی میں نہیں سمجھ رہا کہ یہ کسی لائن کے اوپر چڑھے ہیں. اور ٹیکس ان کے لیے غریب لوگ رہ گئے کہ ان پہ 1500 ارب کا بھی بوجھ ڈال دیا انہوں نے. جولائی کے بل لوگوں کے دیکھے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ لوگوں نے بغیر کسی لیڈر کے کہنے پہ, پہلے تو ہوتا تھا چلے کوئی ان کے آپس کے جھگڑے ہیں تو 5-10 بندوں نے بلوں کو آگ لگا دی. اب مجھے بتائیں یہ تو سارے لوگ
اپنی ان تکلیف کی وجہ سے نکلے. ہزاروں لوگوں نے بلوں کو آگ لگائی ہے. الٹا وہ بےچارے جو وابڈا کے ملازمین تھے ان کی بھی انہوں نے پٹائی والا معاملہ کیا, جن بیچاروں کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. تو یہ تو معاملہ خرابی کی طرف جا رہا ہے. ویڈیو فلمیں دیکھتے ہیں؟ کون سی ویڈیو فلمز کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کچھ ٹویٹر پہ ٹوٹے آ جاتے ہیں, کچھ فیس بک پہ آ جاتے ہیں, میں تو زیادہ یوٹیوب پہ جو چیز یوٹیوب پہ بھی آ جاتے ہیں. جی یوٹیوب پہ جو چیزیں آتی ہیں میرے تک پہنچ جاتی ہیں. ارینشا جو ٹوٹے جاری کرتی ہے, چلے وہ یوٹیوب پہ چل نہیں سکتی کیونکہ یوٹیوب کے اوپر تو اس طرح کی بےہودہ فلم وہ چلنے نہیں دیتے. یہ کون وائرل کرتا ہے؟ یہ خود کر رہی ہے وہ عورت. نہیں, کچھ بے شمار اطراف سے. نہیں, وہ عورت نے خود بنائے ہوئے دیکھیں اس ویڈیوز جو ہے وہ تو اس نے. آپ ایک مفتی صاحب ہیں, ان کی وہ واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہیں, ان کا بھی وائرل ہوا وہ ہے. اسی سے ہی کر رہے ہیں نا. مفتی کبھی کبھی وائرل ہوا ہے. جی جی, تو یہ عورت ہی کرتی ہے نا. مفتی ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ہیں, ان کی بھی ابھی ریسنٹلی وائرل ہوئی ہے. جی جی, تو یہ خود ہی کرتے ہیں نا, بنائی ہے انہوں نے. تو مولوی صاحبان ہمارے کہاں پہ جا رہے ہیں؟ مفتی صاحبان کے مولوی تو ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں, مولوی یہی کچھ ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, عوام کو نہیں یقین آتا تھا, اب بھی نہیں لوگ یقین کر رہے ہیں. لوگ جو ان کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں جعلی ہیں. باقی جو یہ فلمیں تھیٹر, یہ اسلام میں جائز ہے؟ نہیں, اس طرح کی بے حیائی کا اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے جی. مرد و عورت کا اختلاط اور اس طرح کے گانے جس میں مرد و عورت, باقی شادی کے موقع پہ کوئی گانا ہو جائے وہ بھی مردوں میں, عورتیں عورتوں میں, بس یہ اجازت ہے. نہیں تو آپ تو جو نعتیں تیار ہو رہی ہیں اس کے پیچھے بھی ضابطہ طور پہ میوزک لگا. وہ میوزک, نعتوں کے اشعار بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں اور میوزک ہی ڈومینیٹ ہوتا ہے, اس میں نعت تو کوئی نہیں ہوتی ہے. تو اس طریقے سے نعت نہیں پڑھنی چاہیے.